نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مختصر بات کا حکم ہے ڈاکٹر کا، میں زیادہ نہیں بولوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیات الدنیا متاع. اے دوستو اور دنیا کے میرے غلاموں، تم میں دوستی کی صلاحیت ہم نے دی ہے. اگر تم چاہو تو ایمان و تقوی سے میرے دوست بن جاؤ، اور اگر نہیں چاہو گے تو دین کو ہم زبردستی چپکائیں گے نہیں تم کو. دین کے تم محتاج ہو، دین تمہارا محتاج نہیں. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. تم ناک سکوڑتے ہو، منہ چڑھاتے ہو، منہ بناتے ہو کہ ہم اسلام اور مولوی اور نماز روزہ نہیں جانتے، تو اسلام اللہ کو تعالیٰ تمہیں چپکائے گا نہیں. وانتم لہا کارہون. اللہ کے تم محتاج ہو، خدا تم سے بے نیاز ہے. مرنے کے بعد تمہاری عقل کا پتہ چل جائے گا کہ کون کس کا محتاج ہے. لیکن اگر تمہاری عقل میں سلامتی ہے تو ایمان و تقوی سے تم میرے دوست بن جاؤ. دنیا میں بھی آرام سے رہو گے. میری ہی دنیا ہے، میری ہی آخرت ہے. اور ہر انسان اپنے دوستوں کو پردیس اور وطن دونوں جگہ خوش رکھتا ہے. بولو بھائی، دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری. اللہ کی دنیا، اللہ کی آخرت. تو اللہ دوستی کا جو پیغام دے رہے ہیں، حقیقت میں ہم کو دونوں جہان میں عیش اور راحت کی پیشکش عطا فرما رہے ہیں کہ تم میرے دوست بن جاؤ. ایمان و تقوی اور دوستی بہت آسان. کچھ نہیں کہ سمندر میں جا کے عبادت کرو کمر تک پانی میں. کوئی ضرورت نہیں کہ قبرستان میں جا کر پرانی قبر میں لیٹ کر فلاں وظیفہ پڑھو. صرف روزہ نماز فرض کر لو، فرض واجب سنت موقعہ ادا کر لو. کچھ نفل وظیفہ نہ پڑھو. ایک کام کرو کہ گناہ کے کام نہ کرو، آرام سے رہو، میرے ولی اللہ بن جاؤ. فرض واجب سنت موقعہ ادا کر لو. اور ہر گناہ کام ہے یا نہیں؟ تو کام کرنا مشکل ہے یا کام نہ کرنا؟ کام کرنا مشکل ہے تو اللہ مشکل سے چھڑا رہے ہیں. گناہ سے چھڑانا ہم کو مشکل سے چھڑا رہے ہیں. مشکل کام کرو ہی مت. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کام ہی نہ کرو جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں. بس آرام سے رہو. بہت سے کام ہیں جس سے ہم خوش بھی ہیں، خوشیوں والے کام کرو. اتنے زیادہ کام ہیں کہ تم کو عیش کرو. بس نہ یقین آئے تو کسی اللہ والے کے ساتھ کچھ دن رہ کے دیکھو. کونوا مع الصادقین. جس دیسی آم کو لنگڑا آم بننا مشکل نظر آ رہا ہو، وہ مشکل میں کیوں پڑے؟ وہ کسی لنگڑے آم کے ساتھ دوستی کر لے، پیوندکاری کر لے، قلم لے لے. اس کا نام دور جدید کی سائنسی ٹیکنالوجی ہے. دور جدید کی سائنسی ٹیکنالوجی کہ دیسی آم کو لنگڑے آم کی قلم سے لنگڑا آم بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے اللہ سے غافل بندوں کو، دیسی دل والوں کو اللہ والوں کے قلب سے میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک ٹیکنالوجی دی کہ کونوا مع الصادقین، ہمارے عاشقوں کے ساتھ رہو. اور خواتین کیسے رہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ بتاؤ. آپ لوگ تو میرے پاس بیٹھے ہو، خواتین معظم ٹیرس پر اور ہمارے گھر میں ہیں. وہ کانوں کے ذریعے سے ان کو صحابیت ملتی ہے. اگر وہ کسی نبی کی آواز سن لیں تو صحابی ہو جائیں گے. ہم انسان مرد جو ہے بغیر دیکھے صحابی نہیں ہو سکتا. لیکن خواتین کے لیے دیکھنے کی شرط نہیں ہے. ان کے لیے یہی ہے کہ وہ پیغمبر کی آواز سن لیں. تو آپ اللہ والوں کی تقریریں سنا کرو اور ان کے غلاموں کی، اللہ والوں کی اور ان کے غلاموں کی. دیسی آم کیسے معلوم ہو کہ لنگڑا آم ہے؟ یہ لنگڑا آم اپنے کو لنگڑا آم نہیں کہے گا. یہ دیکھ لو کہ اس دیسی آم نے لنگڑے آم کی قلم پائی یا نہیں. اللہ والا کوئی اپنے کو اللہ والا نہیں کہے گا، مگر تم یہ معلومات کر لو کہ اس نے اللہ والوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے یا نہیں.
اور ان کی کتابیں پڑھو، ان کے کیسٹ سنو. اللہ والوں کی کیسٹ میں بھی نور ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ صحبت کی نعمت مل جائے گی. یہ جو پیر عورتوں سے پیر دبواتے ہیں یہ پیر نہیں ہیں، یہ سب پیر ہیں، پیر. خواتین نامحرم اور بے پردہ عورتوں سے دبوانے والا کیسے پیر ہو سکتا ہے جو سنت کے خلاف ہو؟ چاہے وہ ہوا پر اڑ کے دکھا دے، گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. اولیاء اللہ کا واسطہ دینا جائز ہے. ہم اولیاء اللہ کے وسیلے سے تو دعا مانگیں گے، جیسے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف پر جا کر اللہ سے مانگتے تھے کہ اے خدا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں مگر یہ میرا استاد ابو حنیفہ اس قبر میں آرام فرما ہے، اس کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے. تو امام یوسف فرماتے ہیں کہ میری کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوئی اور امام ابو حنیفہ کے صدقے میں قبول ہوئی. تو جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی روضہ مبارک پر اللہ سے مانگیں اور حضور کا وسیلہ پکڑیں تو وہاں کیوں نہ قبول ہوگی؟ انشاءاللہ تعالی خوب قبول ہوگی. تو اللہ تعالی یہ زندگی میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا. اور ایک انعام اور کہتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جنت میں جانے کا کوئی چٹکلا بتا دیجیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. چٹکلا سمجھتے ہیں؟ بعض مریض بھی پوچھتے ہیں صاحب یہ بڑی بڑی جوشاندہ پینا بہت مشکل ہے، ایک ایک پیالہ بھر کے دوا پینا، کوئی چٹکلا بتائیے. تو میں جنت میں جانے کا چٹکلا بتا رہا ہوں، وہ عرش کے سائے میں آ جائیں. یہ حدیث تمام علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لو. یہ حدیث کہ جو اللہ کے لیے محبت کر رہے تھے دنیا میں، رشتہ داری نہیں، بزنس کی پارٹنری نہیں، ملکی صوبائی اور وطنی ضلعی بلدیاتی تعلقات نہیں، محلاتی تعلقات نہیں، برادری نہیں، زبان کا ایک رنگ ایک نہیں، لسانی تعلق نہیں، خاندانی تعلق نہیں، ضلعی محلاتی نہیں، صوبائی نہیں، ملکی نہیں، انٹرنیشنل بین الاقوامی نہیں، بر اعظمی نہیں، ایشیائی اور یورپی نہیں، کالے اور گورے نہیں، صرف اللہ کے لیے جو محبت کر رہے تھے وہ عرش کے سائے میں آ جائے. اور جب عرش کے سائے میں جائیں گے تو قاعدہ کلیہ سن لو، جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا، جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے جنت کا جانے کا چٹکلا بتا دیا.